عظیم نامہ سے عظیم الرحمان صدیقی بڑے دکھی دل کے ساتھ عرض کر رہا ہوں۔ یہ لاہور کی ایک بہت خوبصورت جناب یہ علاقہ ہے، بڑا جدید علاقہ ہے، بڑے امیر لوگوں کا بھی علاقہ ہے، بڑے پڑھے لکھے لوگوں کا بھی علاقہ ہے، جس میں پی ایچ ڈی اور سارے ایم ایس سی اور بڑے پڑھے لکھے لوگ ہیں، اور یہ مسلمانوں کا علاقہ بھی ہے، ان مسلمانوں کا علاقہ ہے جنہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ صفائی نصف ایمان، آدھا ایمان صفائی ہے، یہ ان لوگوں کا علاقہ ہے۔ یہاں میرا خیال 99% مسلمان ہی بستے ہیں۔ اور یہ دیکھیں جی، یہ جو میں دکھا رہا ہوں نا جی، یہ بڑا جدید علاقہ ہے، یہ دیکھ لیں جی کوٹھیاں، یہ خوبصورت کوٹھیاں دیکھ لیں۔ یہ بڑے پڑھے لکھے لوگ ہیں، بہت پڑھے لکھے لوگ ہیں جن کا یہ علاقہ ہے، اور بہت پڑھے لکھے لوگ جن کے پاس بڑی بڑی گاڑیاں ہیں، بڑے بڑے دماغ ہیں، اور جناب جو تڑپ اٹھتے ہیں، ان کو اگر ان کے حق نہ ملیں تڑپ اٹھتے ہیں۔ اور یہ ان کے سامنے ان کا نالا ہے، یہ دیکھیں، یہ ایک نالا بنایا گورنمنٹ نے، اور یہ دیکھیں یہ نالا اب کیا بھر گیا ہے، یہ نالا بنایا کہ جب بارش ہو تو اس میں پانی چلا جائے۔ اچھا جی، اب اس نالے کا حال دیکھ لیں کہ سارے گھروں کا کوڑا کرکٹ کوڑا، سارا کوڑا، سب کچرا جو ہے نا جی، وہ یہاں لا کے بھر دیا گیا۔ اب یہ نالا تو آپ کو نظر ہی نہیں آئے گا نا، یہ نالا کہیں نظر آ رہا ہے آپ کو؟ کس نے پھینکا؟ یہ حکومت نے آگے تو نہیں پھینک دیا نا، یہ حکومت نے تو نہیں کہا نا اس میں پھینکو، حکومت نے تو انتظام کیا ہوا ہے۔ اب یہ دیکھ لیں یہ دور دور تک دیکھ لیں کہ یہ نالا بند ہو گیا، لوگوں نے اتنا کچرا اس میں پھینکا کہ نالا بند کر دیا۔ اب جب برسات کا موسم آئے گا، پانی کہاں جائے گا؟ پانی سڑکوں پہ کھڑا ہو جائے گا، تو ہوتا رہے، پھر شور کریں گے او حکومت نے کر دیا، حکومت نے یہ او بابا، سارے کام کے حکومت کے کرنے کے ہوتے ہیں، آپ کا کوئی کام نہیں۔ آپ یہ دیکھیں، رونے کو دل کر رہا ہے، نالا بند کر دیا بالکل، یہ دیکھیں یہ تو بند ہی ہو گیا نا، یہاں سے تو مستقل ہی بند ہو گیا، اتنا کوڑا پھینکا گیا۔ وہ دیکھیں کچرے کے ڈھیر اس نالے میں پھینک دیے۔ پھینکے کنہوں نے ہیں؟ ان پڑھے لکھے لوگوں نے پھینکے نا جی، یہ جو پڑھے لکھے لوگ ہیں انہوں نے پھینکے ہیں، اور ان کو اتنی عقل نہیں کہ ہمیں تو حکم ہے صفائی نصف ایمان ہے، اللہ کے حبیب آخر نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صفائی نصف ایمان ہے، لیکن یہ ہماری قوم کوئی صفائی پہ یقین نہیں رکھتی، جہاں دل کرتا ہے کوڑا پھینک دیتے ہیں، گندگی پھیلاتے ہیں، پارک ہوں، اپنے گھر کو صاف رکھیں گے بس۔ اور اگر انہیں کہہ دو تو جناب لڑنے مرنے پہ تیار ہو جائیں گے کہ تو جناب ماما لگتا ہے۔ ایسے ہی میں نے 2-3 دفعہ کہا تو انہوں نے کہا تو کون ہے بھائی، جا ساروں کو کہے، ہمیں کیوں کہہ رہا ہے، تو نے ٹھیکہ لیا ہوا ہے۔ یہ عالم ہے جناب۔ میرے قوم کے لوگوں سوچو، ہر کام کی حکومت کا کرنے کا نہیں ہوتا، حکومت پہ چڑھ دوڑو، حکومت نہیں کرتی، اور تم کیا کر رہی ہے؟ دیکھو ساری دنیا کا گند لا کے اس نالے پہ پھینک دیا، کوئی انتظام نہیں کر سکتے۔ لاکھوں کروڑوں روپے کماتے ہیں یہ لوگ، لیکن 500 روپے صفائی والے کو نہیں دے سکتے۔ یہ دیکھیں کوٹھیاں دیکھ لیں، سب گند یہیں پہ پھینکیں گے، پارک اپنے، یہ دیکھیں اپنے گارڈن کی صفائی کی، سارا گند یہاں لا دی، انہوں نے صفائی کی گارڈن کی، یہاں لا کے یہ سارا گند پھینک دیا ادھر۔ اچھا گورنمنٹ کا اتنا سا قصور ہے، گورنمنٹ ایک سخت قانون بنائے، جو بھی گندگی پھیلائے نا جی اسے گرفتار کر لیں، اور جو ہے نا جی جرمانہ کریں اس کو۔ یہ سارے پاکستان میں یہی عالم بھائی، امیر غریب سب گندگی پھیلا رہے ہیں، 25 کروڑ افراد گندگی پھیلاتے ہیں، تو گورنمنٹ کے چند ہزار ملازم کیا کریں گے اس سلسلے میں؟ یہ مجھے بتائیں آپ۔ تو اللہ کے واسطے اپنی عادتیں ٹھیک کرو۔ وہ جو کافر ہیں وہاں تو وہ ایک ٹافی کا ریپر باہر نہیں پھینکتے، اتنی وہاں صفائی ہے، عمل وہ کر رہے ہیں، صفائی نصف ایمان ہے، تم عمل نہیں کرتے، اوپر سے کہتے جنت میں بھی جائیں گے، اور جب آدھا ایمان ہی چلا گیا تو جنت میں کہاں سے جائیں گے بتائیے؟ یہ ہماری یہ گندی عادت ہے، اور بہت ساری گندی عادتیں، جھوٹ بولنا، ملاوٹ کرنا، منافقت، لڑنا جھگڑنا، گالی گلوچ۔ بہرحال دیکھ لیں اب آپ خود پاکستانیوں، ہر کام گورنمنٹ کے کرنے کے نہیں ہوتے، کچھ کام آپ کے بھی کرنے کے ہوتے ہیں۔ اللہ سے ڈریں، اللہ سے ڈریں۔ عظیم نامہ سے عظیم الرحمان صدیقی عرض کر رہا ہوں، آپ کا خادم عظیم الرحمان صدیقی۔ یہ میری تلخ باتیں تو ہیں، لیکن یہ میرے دل کی گہرائیوں سے نکلی باتیں، اس پہ عمل کریں، خدا را عمل کریں۔ اللہ حافظ۔